اسٹریس عام طور پہ بہت زیادہ دیکھا گیا آرگنائزیشنز میں کہ جب سبارڈینیٹس کو جب اس کا لیڈر کام دیتا ہے تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت شارٹ دیتے ہیں کہ آپ اس کو فوراً سے کر کے لے کے آئیں. اس کی وجہ سے جو نیچے والا سٹاف ہوتا ہے نا وہ بڑا نا فوراً سٹریس میں آ جاتا ہے. وہ میٹنگز بھی کرتے ہیں, وہ باہر پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اب کام کو کیسے ختم کیا جائے. تو اس سچویشن کو کیا کرنا چاہیے؟ جو اچھا مینیجر ہے وہ یہ کام نہیں کرتا. جو پروفیشنل مینیجر ہے وہ آپ کو بلائے گا اور آپ سے کہے گا کہ علی عباس صاحب یہ کام کرنا ہے. جی. آپ کے خیال میں کب تک مکمل کر سکیں گے آپ؟ تو آپ نے کہا کہ صاحب میں 3 دن لوں گا اس میں. جی. اگر اس کے پاس گنجائش ہے تو آپ سے یہ کہے گا علی عباس صاحب پلیز ٹیک یور ٹائم, نو ہری, آپ اس کو 4 دن میں کر لائیے. صحیح. اگر اس کے نزدیک کہیں کوئی ٹارگیٹ ہے کہ اس ٹارگیٹ ڈیٹ پر اسے مکمل کرنا ہے تو کام دیتے ہوئے کہہ دے گا کہ آئی ایم سوری لیکن یہ کام جو ہے فلاں ڈیٹ تک کرنا ہے ہمیں مکمل, یہ اس کی ٹارگیٹ کٹ آف لائن ہے. لیکن موسٹ آف دی کیسز وہ کام کرنے والے سے پوچھتا ہے کہ آپ اسے کب تک کر پائیں گے, تو اس کو پوری سہولت دے دیتا ہے. وہاں سٹریس ڈیولپ ہم نہیں ہونے دیتے کبھی بھی. اسی طرح ہماری نظر رہتی ہے امپلائی کے بیہیویئر پر, ایٹیچیوڈ پر, اس کی باڈی لینگویج پر, اس کے فیس ایکسپریشنز پہ. جی. تو اگر کسی امپلائی کی بیہیویئر سے یا اس کی باڈی لینگویج سے یا فیس ایکسپریشن سے یہ اندازہ ہو جائے کہ پریشان ہے تو ہم کسی اس کے بے تکلف دوست کو کہتے ہیں کہ خاموشی سے پتہ کرو کیا ہوا, کیا مسئلہ ہے. کین وی ہیلپ ہم سم ویئر. تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو ہیلپ کیا جائے وہ پرابلم ریموو کرنے کی اف پاسبل. اچھا, ویسے یہ تو آپ نے بڑا ایک آئیڈیلسٹک آپ نے اپروچ بتائی ہے کہ جو آپ کا باس ہے وہ آپ ہی سے پوچھے کہ ٹائم آپ خود بتائیں. عموماً تو ایسے دیکھنے میں ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. نہیں, جہاں ماڈرن میتھڈ یوز ہوتے ہیں وہاں طریقہ کار یہی ہے. اچھا شاہ صاحب, ہوتا یہ کہ اگر باس نے میٹنگ میں بلایا 4 لوگوں کو, اس نے ایک کام میں سارے آپ کے ساتھ نا وہ جو ریئل پریکٹیکل سینیریوز ہیں میں وہ رکھ رہا ہوں. 8 لوگ بیٹھے ہیں, باس نے کہہ دیا کہ یہ 2 دن میں مجھے کام جو ہے وہ کر کے لے کے آنا ہے. اچھا, اب 6 نے خاموشی سے کہہ دیا جی ٹھیک ہے سر ہم کر کے لے کے آئیں گے. اچھا, 2 نے پوری کیلکولیشن کی اور کہا سر یہ نا مشکل ہے, یہ کام 2 دن میں نہیں ہوگا. اچھا, باس نا ان 6 کے لیے نا اس کے لیے سافٹ کارنر ڈیولپ ہو جائے گا, اور وہ جو 2 جنہوں نے منہ پہ کہہ دیا کہ سر تھوڑا سا ہمیں ٹائم اور چاہیے, اس میں نہیں ہوگا, وہ نیگیٹو جو ہے نا اس کے مائنڈ میں اب چلا جائے گا یہ لوگ نیگیٹو ہیں یا یہ محنت سے کام نہیں کرنا چاہتے. اچھا, اس موقع میں پھر ہوتا یہ کہ جو لوگ بولتے ہیں وہ کارنر ہوتے جاتے ہیں آرگنائزیشن میں, اور جو لوگ بے شک 2 دن کے بعد کام نہیں کرتے وہ کرتے بے شک 10 دن کے بعد ہیں, لیکن وہ منہ پہ خاموش رہتے ہیں. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آبزرویشن آپ کی 100% درست ہے. لیکن جیسے میں نے بات شروع کی تھی تو کیٹیگریز 2 بنا دی تھی. ایک میں ماڈرن میتھڈ آف مینجمنٹ ہے, اس کو سائنٹیفک لائنز پر بزنس کو مینج کر رہے ہیں, اور ایک وہ طریقہ ہے جو سٹیزم سے تو ہٹ گیا. جی. کارپوریٹ کلچر آیا لیکن ابھی اپنی انفینسی میں ہے. وہاں پہ یہ میتھڈ ضرور ہے کہ باس انویریبلی ان ایچ کیس یہ کہے گا صاحب یہ کام مجھے 2 دن میں چاہیے. یس. ہاں, آپ اس میتھڈ کی بات کر رہے ہیں. جی. یہ جو لوگ صاف کہہ دیتے ہیں, جی. جو آپ نے ایگزامپل دی کہ 6 لوگ کہیں گے جی بالکل ہو جائے گا, اور 2 کہیں گے نہیں صاحب اس میں تھوڑا ٹائم دے دیجیے. وقتی طور پہ تو یس ان کی پوزیشن خراب ہوتی ہے. جی. لیکن جب وہ کام ہو کے آتا ہے یا تو انکمپلیٹ ہوتا ہے, جی بالکل, یا پور کوالٹی ہوتا ہے, یا وہ 6 کے 6 آ کے ٹائم مانگتے ہیں, اور الٹیمیٹلی ٹائم جتنا وہ 2 آدمی جو صاحب گوئی سے کام لے رہے تھے جی جتنا وہ مانگ رہے تھے اس سے زیادہ ٹائم لگ گیا ہوتا ہے. اب ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اوپر بیٹھا ہوا
سینئر آدمی ہے وہ بیوقوف نہیں ہے. ایک بار تو وہ جو آپ فرما رہے ہیں بالکل سچ ہو جائے گا. نیکسٹ ٹائم ہیل ریئلائز کہ 6 کے 6 صرف مجھے خوش کرنے کے لیے میری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, ادروائز وہ 2 درست کہتے ہیں. تو نیکسٹ ٹائم جب وہ کہیں گے کہ صاحب یہ اٹس ٹو ٹائٹ ٹائم, ٹو ٹائٹ شیڈول, آپ تھوڑا سا ریلیکس کر دیں تاکہ ہم آپ کو وقت پر دے دیں اور کوالٹی کام کی بہتر رہے. وہ ایگری کرنے پہ مجبور ہوگا کہ بعد میں جو میں نے ان کے مانگے ہوئے ٹائم سے دگنا ٹائم اور الاؤ کرنا جی تو میں ابھی ان کو کہہ دوں, تو ان کی پوزیشن بڑی اچھی ہو جائے گی. آپ آرگنائزیشن کسی میں بھی دیکھیے, چاہے وہ سیٹزم پر مبنی ہو, جی چاہے وہ کارپوریٹ کلچر کی ابتدا ہو رہی ہو وہاں, یا ماڈرن میتھڈ آف مینجمنٹ پر شفٹ ہو گئی ہو آرگنائزیشن, اور آپ کی پرسنل لائف میں بھی آپ کبھی دیکھیے گا کہ وہ آدمی جو آپ کو صاحب گوئی سے سنسیئرلی ایک بات کہہ رہا ہے, جی جی وقتی طور پہ برا لگے گا, بالکل صحیح, لیکن 1-2 تجربوں کے بعد کہ ہوا وہی جو وہ کہہ رہا تھا, باقی سب مجھے خوش کر رہے تھے. صحیح. تو جب بھی آپ کو مشورہ کرنا ہوگا, بھلے اس کو برا کہہ رہے ہوں آپ, لیکن جائیں گے اسی کے پاس کہ آپ بتائیے اس کا کیا حل ہے. صحیح. تو صاحب گوئی الٹیمیٹلی جو ہے وہ فائدہ ہوتی ہے, پے کر جاتی ہے. اچھا شاہ صاحب, ایک اور سٹریس جو ہے وہ پایا جاتا ہے جس میں ورک لائف جو ہے وہ بیلنس خراب ہو رہا ہے لوگوں کا, جو لانگ آور سیٹنگز ہوتی ہیں آفیسز میں, اور باس بیٹھا ہوا ہے. اب ہر شخص جو ہے نا, بے شک اس کے پاس کام نہیں بھی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر چلا گیا تو میری نیگیٹو ریٹنگ ہو جائے گی, باس کہے گا یہ مجھ سے پہلے چلا گیا ہے. تو اس سچویشن کو لوگ جو امپلائیز ہیں وہ کیسے ہینڈل کریں؟ یہ جو پہلی کیٹیگری میں نے عرض کی تھی وہاں تو یہ درست ہے. جو ہوش مند مینیجر ہے, جی, جو آرگنائزیشن کو رن کر رہا ہے, اس کے ساتھ اگر آپ لیٹ آورس میں بیٹھیں گے, جی, 2 بار 3 بار آپ کو کچھ نہیں کہے گا. جب 4تھی بار دیکھے گا کہ روٹین میں آپ بیٹھ رہے ہیں, تو وہ آپ کو اپنے پاس بلا کے یہ کہے گا کہ لیے عباس صاحب کیا بات ہے, آپ آفٹر ورکنگ آورس بیٹھے ہوتے ہیں, جی, آپ کے پاس ورک لوڈ زیادہ ہے یا آپ ویسے سلو ہیں. تو ظاہر آپ کا جواب یہ ہوگا نہیں صاحب ورک لوڈ بہت ہے. سلو تو اپنے آپ کو کوئی نہیں کہتا. وہ خود پھر ٹائم اینڈ موشن اسٹڈی اپنے ذہن میں ایکسرسائز کرتا, صحیح, اور وہ ریئلائز کر لے گا کہ آپ کے پاس ٹائم بہت ہے, کام کم ہے. تو وہ پھر آپ کو سدھارنے کے لیے وہ آپ سے کہے گا کہ نہیں آپ اپنے ٹائم کو مینیج کیجیے, یو آر ویک آن مینیجنگ یور ٹائم. لیکن اگر اس نے ریئلائز کیا کہ آپ کا ورک لوڈ زیادہ ہے, وہ فوراً آپ کو یا تو ورک لوڈ کا ایک حصہ واپس لے کے دوسرے کو دے گا, یا آپ کو ایک اسسٹنٹ دے گا جو آپ سے شیئر کر لے. صحیح. یہ بہت خطرناک سچویشن کی طرف لے جاتی ہے کہ آدمی کی ایفیشنسی 50% رہ جاتی ہے جب وہ ریگولرلی اوور ٹائم بیٹھ رہا ہے, بالکل کہ میرا سینئر بیٹھا ہے تو میں چلا گیا تو کیا ہوگا.